امریکا میں چولہے بجھ گئے۔ امریکا میں طویل ترین جزوی حکومتی شٹ ڈاؤن کا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ حکومتی شٹ ڈاؤن کو 24 روز ہو گئے، جس کے نتیجے میں 8 لاکھ ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ جبری برطرف کیے گئے ملازمین کے گھروں کے چولہے بھی بجھ گئے۔ شٹ ڈاؤن سے متاثرہ لوگوں نے اپنے گھر کی اشیاء تک فروخت کرنا شروع کر دی ہیں۔ متاثر لوگ بچوں کے کھلونے بھی آن لائن فروخت کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کھانے کی اشیاء، بچوں کی فیسیں اور بل وغیرہ کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں، اس لیے وہ گھریلو سامان، لیپ ٹاپ، موبائل، الماریاں اور کھلونے وغیرہ فروخت کر رہے ہیں۔ گریک نامی سائٹ پر $90 کی سائیکل کو صرف $12 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ میامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ایک ٹرمینل کو اس لیے بند کر دیا گیا کہ وہاں کے ملازمین کو تنخواہیں نہ ہونے کی وجہ سے جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے۔ واشنگٹن سمیت متعدد ریاستوں سے خیراتی ادارے ملازمین کے لیے کھانے کی پیکٹ اور دیگر اشیاء تقسیم کر رہے ہیں، لیکن وہ ملازمین کے لیے ناکافی ہیں۔ امریکی متاثرہ ملازمین کے اہل خانہ بے روزگاری فارم بھر کر الاؤنس کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکا کی 15 وزارتوں میں سے 9 وزارتوں میں جزوی طور پر کام معطل ہے۔ 3,80,000 ملازمین کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے، جنہیں تاحال واپس نہیں بلایا گیا، جبکہ 4,20,000 سے زائد وفاقی ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے فنڈز نہیں ہیں۔ میوزیمز، پارک، پیٹرولیم پولیس سمیت کئی ادارے بند پڑے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اگر شٹ ڈاؤن یوں ہی جاری رہا تو امریکا کو $6 ارب سے زائد کا نقصان ہوگا۔ شٹ ڈاؤن سے متاثرہ لوگوں کو بینکوں کی قسطیں ادا نہ کرنے کی وجہ سے سود پر لیے گئے گھر چھن جانے کا بھی خوف ہے۔ متاثرہ لوگ خالی سلپیں شیئر کر کے عوام سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی احتجاج جاری ہے۔ یہ حال ہے امریکا کا، جو دنیا میں سپر پاور کے گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ افغانستان، عراق اور شام میں لاکھوں لوگوں کا خون بہانے والا امریکا آج اپنی ہی عوام کو 2 وقت کی روٹی دینے سے مجبور ہو چکا ہے۔ طاقت اور غرور کے نشے میں سرشار ہر شخص اور ہر ملک کے لیے ذلت، پستی اور بربادی کی یہ عبرتناک مثال کافی ہے۔